امریکی قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ چارلی کرک یوٹا ویلی یونیورسٹی میں فارغ سے شدید زخمی ہوئے، سرجری کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ چارلی کرک کی ہلاکت کے بعد گرفتار مشتبہ شخص کو رہا کر دیا گیا۔ شفافیت کے لیے معلومات فراہم کرتے رہیں گے ایف بی آئی حکام۔ فائرنگ ممکنہ طور پر یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔ یہ ایک سیاسی قتل ہے۔ دوسرے مشتبہ شخص کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ گورنر یوٹا اسپانسر کوکس چارلی کرک کو ٹرانسجینڈر سے متعلق تقریر کے دوران گولی ماری گئی۔ کرک یوکرینی حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ کرک یوکرین کو فوجی امداد کی مخالف تھے۔ وہ روس سے سفارتی تعلقات کی بحالی کی بھی وکالت کرتے تھے۔ امریکی صدر کا چارلی کرک کی ہلاکت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی پرچم سرنگوں رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا یہ امریکی تاریخ کا سیاہ ترین وقت ہے۔ چارلی کرک کی امریکہ میں جدوجہد آزادی، انصاف اور اظہار رائے کے لیے تھی۔ امریکی نوجوانوں کے خیالات کرک سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکا۔ چارلی کرک جیسے عظیم امریکیوں کو نازیوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ بیانیہ امریکہ میں دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے۔ اب بند ہونا چاہیے۔ سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا چارلی کرک کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہتے ہیں چارلی کرک امریکہ کی نسلیں سنوارنے کے لیے پرعزم تھے۔ ڈیموکریٹک رہنما کاملا ہیرس کی چارلی کرک کی ہلاکت کی شدید مذمت۔ کہتی ہیں چارلی کرک پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ جلال پور پیر بالا میں سیلابی ریلوں نے قیامت ڈھا دی۔ خان بیلا اور موہانا سندیلا میں سیلاب متاثرین کی کشتیاں الٹ گئیں۔ موہانا سندیلا میں کشتی الٹنے سے 4 سالہ بچہ جاں بحق، 18 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ 9 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ خان بیلا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں 20 افراد سوار تھے۔ 2 ماہ کا بچہ ڈوب کر جاں بحق، باقی کو زندہ بچا لیا گیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے سیت پور میں بھی سیلابی پانی میں 8 افراد ڈوب گئے۔ 5 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ خاتون سمیت 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ دیگر کی تلاش جاری۔ شہر کو بچانے کے لیے ملتان اونٹ شریف گیلانی ایکسپریس وے میں شگاف ڈال دیا گیا۔ گیلانی ایکسپریس وے پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ جلال پور پیر والا میں بپھری موجیں سب کچھ بہا لے گئیں۔ گھر، اسکول اور فصلیں تباہ۔ ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ انتظامیہ کی جانب سے شہر خالی کرنے کے اعلانات۔ بستی شیر شاہ میں ریلوں نے سینکڑوں مکانات کو ڈبو دیا۔ مظفر گڑھ کی متعدد بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ خواتین، بچے اور بزرگ سلطان سپر بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ چناب، ستلج اور راوی میں سنگین سیلابی صورتحال۔ ہیڈ پنجنت گنڈا سنگھ اور ہیڈ سدنائی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 6,63,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ بہاول نگر میں دریائی بیلٹ سے ملحقہ 145 موضع جات متاثر۔ سینکڑوں بستیاں سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گئیں۔ خانیوال شورکوٹ ریلوے سیکشن 8ویں روز بھی بند۔ کہروڈ پکا میں دریائے ستلج میں طغیانی ٹبا وڈا کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی متعدد آبادیوں میں داخل۔ لیاقت پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران 2 بچیاں بہہ گئیں۔ نوجوان نے بچیوں کو بچانے کے لیے سیلابی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو ٹیم نے دونوں بچیوں کو بحفاظت نکال لیا۔ نوجوان کی تلاش جاری۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بیراج پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال۔ پانی کی آمد 4,95,509 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر 4,02,835 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان۔ کوٹری بیراج کے مقام پر بھی پانی کی آمد میں اضافہ۔ سیلابی صورتحال برقرار۔ اپ اسٹریم پر پانی کی آمد 2,57,754 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ کے پانی سے کندکوٹ کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا۔ سیلاب میں 23 سالہ نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 6,43,000 کیوسک ریکارڈ۔ متعدد بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیر آب آ گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا نوڈیرو میں موریا بند کا دورہ۔ سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو کو بند کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب ایچ این اقبال صاحب کی سربراہی میں، جس میں
मुतलका वज़रा और मुतलका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली से एक दिन में नहीं निपटा जा सकता, बड़े चैलेंजेस हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए रोड मैप बनाना होगा। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है, 1000 लोग जाँ बहक हो चुके, हज़ारों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेर आब आई हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात का एक हफ्ते में जायज़ा मुकम्मल होगा। वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का इतराफ़। वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का इतराफ़। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं खुद आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करना है। मैं कश्तियाँ भी लेकर आई हूँ साथ, और मैंने आज CNW को जो महकमा है उसको मैंने आज हिदायत कर दी है कि पूरे 8 किलोमीटर का बंद बनाए ताकि पानी यहाँ पर मत आए। मैंने इनको कहा है कि जलालपुर पीरवाला में मुस्तकिल बंद बनाया जाए ताकि इसमें दोबारा कभी पानी ना आए। 10 लाख रुपया हम देंगे उसका, जिसका घर गिरा है उसको भी 10 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका एक कमरा 2 कमरा गिरा है, आधा घर गिरा है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका कोई जानवर अगर बह गया है तो उसको 5 लाख रुपया बड़े जानवर का मिलेगा, 50,000 छोटे जानवर का। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले का ऐलान। तमाम मुतासरीन के घर दोबारा तामीर करके देंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए इनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनके आधे घर को नुकसान हुआ इनको 5 लाख देंगे। जिनके जानवर बह गए इनको बड़े जानवर का 5 लाख और छोटे जानवर का 50,000 देंगे। फसलों और घरों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला को 8 किलोमीटर पुख्ता बंद की तामीर करके देंगे। मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला की हिफाजत के लिए बनाए बंद का दौरा। उमरपुर रोड पर बंद मुतासरीन के मसाइल सुने और दादरसी की। मरियम नवाज मुतासरीन में घुल मिल गई। सैलाब मुतासरा खवातीन को दिलासा दिया। मरियम नवाज का बच्चों से इजहार शफ़क़त। मरियम नवाज ने मुतासरीन के साथ बैठ कर खाना खाया। सैलाब मुतासरीन में अमदादी ट्रक बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने का ऐलान। ऊट शरीफ के लिए गिलानी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को देख कर हज़ारों का मजमा उमड़ आया। शहर और आबादी की हिफाजत के लिए इक़दामात पर वज़ीर-ए-आला का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं बकरे तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये आपके लिए 20 लाख रुपया है। बेटा सुनो, आपको मुझे माँ का है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं, और आपको पैसे भी मिलेंगे। कतर में हमास रहनुमाओं पर हमला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बरहम। फ़ोन पर पहले राब्ते में डोनाल्ड ट्रंप का सख्त जुमलों का इस्तेमाल। कतर पर हमले को गैर ज़रूरी और गैर दानिशमंदाना फ़ैसला करार दिया। नेतन्याहू ने कहा हमें एक मौका मिला था इसलिए कार्रवाई की। अमरीकी अखबार का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को नेतन्याहू से दोबारा राब्ता किया। दूसरी मरतबा दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा क्या हमला कामयाब रहा। कतर पर इजरायली हमले पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान और अलजज़ायर ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सऊदी वली अहद की खित्ते में इजरायली हमलों की मजम्मत। हम बरादर मुल्क कतर के साथ हैं। कतर की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम में इसके साथ खड़े हैं। अमन के लिए सब ममालिक को जिम्मेदारी से काम लेना होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मजलिस शुरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब। कनाडा का इजराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी का ऐलान। इजराइल का कतर पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। इजरायली इक़दाम से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने।
قومی بیانیہ کی تشکیل کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی NPAC کی قیام کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف مضبوط قدم ثابت ہوگی۔ نفرت انگیز تقاریر اور فرقہ واریت کے خلاف متحدہ قومی بیانیہ تیار کرے گی۔ کمیٹی کی قیادت وزیر اطلاعات عطا طاہر کریں گے۔ تمام مسالک کے مذہبی رہنما شامل مسیحی، ہندو اور سکھ رہنما بھی کمیٹی کا حصہ۔ حافظ طاہر اشرفی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر مقرر۔ مدارس بورڈ کے نمائندے بھی کمیٹی میں شامل۔ صوبائی پیغام امن کمیٹیاں بھی NPAC کی حمایت کریں گی۔ حکومت کا اقدام قومی اتحاد کو مستحکم کرنے اور پاکستان کی قیادت کو ایک نیا سنگ میل فراہم کرے گا۔ NPAC کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا، قومی امن کی بنیاد رکھنا اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اتحاد کو آگے بڑھانا ہے۔ کمیٹی دنیا کے سامنے انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں بھی پاکستان کی آواز بنے گی۔ کمیٹی کے ارکان میں سینیٹر حافظ عبدالقریم، مفتی عبدالرحیم، علامہ عارف حسین وحدی شامل۔ پیر نقیب الرحمان، علامہ محمد حسین اکبر اور ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی بھی کمیٹی کا حصہ۔ مولانا طیب پنج پیری اور علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری بھی کمیٹی کے رکن۔ کمیٹی میں اقلیتوں کی نمائندگی بشپ آزاد مارشل، راجیش کمار ہرداسانی اور سردار رمیش سنگھ اروڑا کریں گے۔ قرض میں ڈوبی قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم نے نیشنل انٹرسٹ کے لیے پوری قوم کو داؤ پر لگایا۔ قوانین پر عمل درآمد ہونے سے ہی مسائل کا حل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب۔ کہا، ہمارا سب سے بڑا کام عوام کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب مسائل حل ہو جائیں گے اور صرف قانون سازی ہوگی۔ بدقسمتی سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات۔ حکومتی پالیسی اقدامات پر اعتماد کا اظہار۔ بزنس کونسل کے پالیسی سازی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ نے وفد کو ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال بارے آگاہ کیا۔ معاشی اشاریے درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ روپے اور پالیسی ریٹ میں استحکام برقرار رہے گا۔ بزنس ٹو بزنس روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا بزنس کونسل وفد پر زور۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 77ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ محمد علی جناح کو 1937 میں مولانا مظہر الدین نے قائد اعظم کا لقب دیا۔ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان ہند نے الگ وطن پاکستان حاصل کیا اور انگریزوں کے تسلط سے چھٹکارا پایا۔ عظیم قائد نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت اور نصب العین دیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم اس پاک وطن کے پہلے گورنر جنرل بنے اور 11 ستمبر 1948 میں وفات تک اس عہدے پر تعینات رہے۔ 11 ستمبر 2012 کراچی کی تاریخ کا ہولناک دن۔ المناک سانحہ بلدیہ فیکٹری کو گزرے 13 سال بیت گئے۔ سانحہ بلدیہ میں 260 افراد زندہ جل گئے، سینکڑوں زخمی اور معذور ہوئے۔ ہولناک آتش زدگی میں شہید ہونے والے اپنی یادیں چھوڑ گئے تو بچنے والے افراد آج بھی غمزدہ ہیں۔ مرنے والوں کے لواحقین اور زندہ بچ جانے والوں کا دکھ اور آزمائشیں آج بھی برقرار ہیں۔ اسرائیل کے قطر کے بعد یمن پر بھی فضائی حملے۔ یمنی دارالحکومت صنعا ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں۔ یمن میں اسرائیلی فضائی حملے، 35 افراد ہلاک، 131 زخمی۔ حوثیوں کی زیر انتظام چلنے والی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے حملے عام شہریوں کے علاقے میں کیے۔ حملوں کی زد میں 2 صحافی بھی آئے۔ اسرائیل کا صنعا اور الجوف کے علاقوں میں حوثی باغیوں کے فوجی کیمپس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا، حوثیوں کے عسکری مقامات اور ایندھن کے ذخیرے کو نشانہ بنایا۔ غزہ بھر میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 41 فلسطینی شہید، 184 زخمی۔ پناہ گزینوں کے
خیموں پر حملہ، 15 فلسطینی شہید۔ غزہ شہر میں ایک اور بلند رہائشی عمارت پر فضائی حملہ، 2 افراد شہید۔ عمارت کو خالی کرنے کا حکم تھا، پھر بھی بمباری کی گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 64,656 ہو گئی۔ 1,63,503 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات اور سہولیات ناپید۔ مزید جانی نقصان کا خدشہ۔ غزہ میں انسانی بحران دن بدن سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں کی خاموشی پر سوالات۔ غزہ میں ہر دن قیامت بن چکا ہے۔